حرام کر دینے والی تکبیر۔ اللہ اکبر کر کے ہم نے اپنے اوپر عام زندگی عام حالات میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، اللہ اکبر کر کے ہم نے وہ اپنے اوپر حرام کر دیں۔ اب ہم اس ترتیب سے عام حالات والی ترتیب سے نماز کے اندر ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف موضوعات پر ہمارا اسباق چلتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، نماز کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم نے جو ابتدا کی تھی وہ کوالیفیکیشن کے حوالے سے، کوالیفائیڈ ہونے کے، یعنی نماز کے لیے کیا میں تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس کے لیے شروع سے ہم نے یہ سارا سبق وائز پے در پہ ساری جو ہیں وہ ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کروائی تھی کہ نماز کے لیے پہلے جو ہے وہ ناپاکی کو دور کریں، ناپاکی بڑی ہے تو غسل کریں، تو غسل کا سارا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ناپاکی چھوٹی ہے تو وضو کریں، وضو کا سارا طریقہ، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے نماز کے ارکان۔ گزشتہ جو ویڈیو تھی اس میں تھا نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان، ان دونوں کو ملائیں تو یہ 13 بنتے ہیں، اور یہ 13 نماز کے فرائض ہیں۔ یعنی فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا اس عمل کے اندر ہونا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر فرائض میں سے کوئی 1 2 4 جتنے بھی رہ جائیں تو ہم اگر سجدہ صاحب بھی کریں گے تو بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نماز کی شرائط 7 ہیں، یعنی شرائط وہ کام کہ جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ اب ہے نماز کے ارکان۔ رکن کی جمع ہے ارکان۔ تو نماز کے اندر وہ رکن، نماز کے وہ پارٹ کے جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اگر یہ مس ہو گئے، اگر یہ رہ گئے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا بھولے سے رہ گئے، سجدہ صاحب بھی کر لیں گے تو بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے جو ارکان ہیں یہ ہیں، ان کی تعداد ہے 6۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تو نماز کے ارکان میں سے سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کرنا، یعنی نماز میں جو سب سے پہلے جو اللہ اکبر کیا جاتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، حرام کر دینے والی تکبیر۔ اللہ اکبر کر کے ہم نے اپنے اوپر عام زندگی عام حالات میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، اللہ اکبر کر کے ہم نے وہ اپنے اوپر حرام کر دیں۔ اب ہم اس ترتیب سے عام حالات والی ترتیب سے نماز کے اندر ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثلا بولنا بات چیت کرنا حلال تھا، ٹھیک تھا، لیکن جب تکبیر تحریمہ کر لی تو اب ہمارے لیے آپس میں بات چیت کرنا حرام ہو گیا۔ سلام کرنا ثواب ہے، لیکن اللہ اکبر نماز شروع کر دی، تکبیر تحریمہ ہو گئی تو ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ چلنا پھرنا ٹھیک ہے، درست ہے، حلال ہے، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر دی، ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ کھانا پینا حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، جائز ہے، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر دی، ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا حلال چیزوں کو۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تکبیر، اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھوں کی جو شیپ ہے، جو شکل ہے، اس میں دونوں اعتبار سے احادیث موجود ہیں۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی احادیث موجود ہیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی احادیث بھی موجود ہیں۔ اس میں لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، ہمارے یہاں پر اکثر میں نے آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان، جو بندہ، جو نمازی جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جس طرح سے بھی نماز پڑھیں وہ غلط ہے۔ بھائی یہ سوچ یہ غلط ہے کہ میں اگر کندھوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ نہیں بھائی، جو کانوں تک ہاتھ اٹھانے والے ہیں ان کے پاس بھی احادیث موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کے پاس بھی احادیث موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، دونوں طریقے موجود ہیں۔ تو چاہے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، چاہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔
اب ہاتھوں کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہاتھوں کا زاویہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں پر عرف عام میں جو ہمارے بزرگ احباب ہیں، یا آپ نے بھی بہت سارے ایسے بچے بھی، یعنی جو ابھی نئے نئے بچے، نیو جنریشن جو نماز کی طرف آتی ہے، اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ چہرے کی طرف ہاتھ کرتے ہیں یوں کر کے، یا آسمان کی طرف ہاتھ کرتے ہیں یوں کر کے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ طریقے، یہ ان طریقوں پر بات کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کے جو ہاتھوں کی جو نوعیت ہے وہ غلط ہے، چہرے کی طرف ہاتھ نہیں کرنے، آسمان کی طرف ہاتھ نہیں کرنے، ہتھیلیاں جو ہیں آپ کی وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کانوں کو لگانا ضروری نہیں ہے۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور ہاتھوں کی جو شیپ ہے، ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اس میں انگلیاں جو ہیں وہ نارمل حالت میں ہونی چاہیے، بالکل ساتھ ملی ہوئی بھی نہ ہو، ہاتھ اکڑے ہوئے بھی نہ ہو، نارمل جیسے عام روٹین میں بالکل ایزیلی۔ تو یہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ بھی ہلکے سے موو، ان کو بھی تھوڑا سا ٹرن کر کے قبلے کی طرف ان کا رخ کیا جائے۔ اب یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قبلے کی طرف کر لوں انگلیاں، بس بالکل ہلکی سی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ اکبر، صحیح ہو گیا۔ یہ تکبیر تحریمہ، یہ اللہ اکبر کرنا نماز شروع کرنے میں، یہ جو تکبیر ہے، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے۔ اگر یہ تکبیر کسی کی رہ گئی تو ظاہری بات ہے نماز نہیں ہوگی، اور اگر سجدہ صاحب بھی کر لیں پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔